ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوستو، انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں اٹھا کر ہوں کر کے کہتی ہے بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا، جراثیم لگ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے اگر شاہی ٹکڑا چھوٹ کر کچے فرش پر گر جاتا اور ہم اسے اٹھا کر کھانے لگتے تھے تو اماں دور سے جوتی اٹھا کر کہتی تھیں، نہ شکرے ندیدے، پہلے چوم کر اور پھر ماتھے کو لگا کر کھاؤ، رزق کی بے حرمتی کی تو جان نکال دوں گی۔ وہ جراثیموں سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھی۔ دوستو، کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے ساتھ مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے، لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورت کی حفاظت کے لیے، حیا اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مرد بھی بیزار ہوتا ہے اس عورت سے جو حیا دار ہو، اور عورت کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔